یہ ہے شاہ جہاں ماسک۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو کچھ برطانیہ میں مسلمانوں کی تاریخ، ان کی پہلی آمد برطانیہ میں کس وقت میں ہوئی، کس دور میں ہوئی، اور اس کو کس لیول پہ ویلکم کیا گیا۔ عمومی طور سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ برطانیہ میں مسلمانوں کی آمد 19 سینچری کے شروع میں ہوئی، اور جب برٹن نے کولونائزیشن کا ابتدا کیا تو جتنے بھی ان کی ڈومینین کے لوگ تھے یہاں پر آنے شروع ہوئے برطانیہ کے برطانوی سامراج سے متاثر ہو کر، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ پہلی ابتدا اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ 1585 میں الزبتھین دور، الزبتھ ون کا دور ہے یہ، جہاں پر انہوں نے مسلمان حکمرانوں سے رابطے شروع کیے۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب ہنری نے جب اپنے آپ کو کیتھولک چرچ سے الگ کر لیا تو وہ اپنا الگ چرچ قائم کیا، پروٹسٹنٹ چرچ جسے کہتے ہیں۔ اس کے بعد ان کا قطع تعلق مین لینڈ یورپ سے تقریباً ختم ہو گیا اور مہازارائی تک نوبت پہنچ گئی۔ اس دوران میں انہوں نے اس وقت کے بادشاہ نے یہ ارادہ کیا، یہ تہیہ کیا کہ وہ باہر کی دنیا کے غیر یورپین نیشنز سے، حکمرانوں سے، بادشاہوں سے رابطے جاری کریں گے۔ اس سلسلے میں انہوں نے سب سے پہلے نارتھ افریقہ میں کے جو بادشاہ تھے موروکو کے، منصور المنصور، ان سے رابطہ کیا اور ان سے تجارت تقریباً 50 سال سے ان سے تجارت رہی۔ اس کے علاوہ انہوں نے اوٹومن امپائر کے بادشاہ سے بھی، اور خلیفہ عثمانیہ کے جو اس وقت کے بادشاہ تھے ان سے بھی رابطہ کیا اور ان سے بھی تجارتی تعلقات قائم کیے، جو کہ ہمیشہ برطانیہ کے فیور میں رہتے تھے۔ یقیناً برطانیہ ڈپینڈ کرتا تھا وہاں سے سامان کو لانے میں اور یہاں پہ اپنی تجارت کو بڑھانے میں اور یہاں سے سامان وہاں بھیجنے میں۔ جو چیزیں یہاں شروع میں امپورٹ کی جاتی تھیں نارتھ افریقہ سے، اس میں شوگر اور سالٹ پیٹر، جو کہ گن پاؤڈر بنانے میں استعمال کیا جاتا تھا، اور اس طریقے سے جو فوڈ اجناس جسے کہا جاتا ہے، یہ مال سلطنت عثمانیہ کی طرف سے یہاں پر آیا کرتا تھا۔ تو یہ تو تھا واقعہ 1600 کے آنورڈ، یہاں مسلمان آئے، تجارتی تعلقات قائم کیے، ملٹری الائنس بنانے کی کوشش کی گئی، اور اس کے بعد برطانیہ نے اپنا بیڑا اٹھایا اور دنیا کے ان ممالک پہ قبضہ کرنا شروع کر دیا جسے ہم عمومی طور سے کولونائزیشن کا نام دیتے ہیں۔ یہ 1610 یا 1620 کا دور تھا جبکہ فرسٹ ڈیلیگیشن یہاں سے، یا فرسٹ شپ جو یہاں سے انڈیا گیا تھا، اور وہاں پہ انہوں نے تجارتی طور سے برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی بنا کر تجارت شروع کی تھی۔ تو اس طرح 1600 میں ایک ڈیلیگیشن، 16 مین ڈیلیگیشن لنڈن ارائیو ہوا۔ یہ الزبتھ ون کا دور ہے، اور یہاں پر ان کا قیام رائل ایکسچینج کی بلڈنگ، اس علاقے میں یہ لوگ ٹھہرے وہاں پر، اور یہ 6 مہینے ان کا قیام رہا۔ ان کا جو مقصد تھا وہ ایک ملٹری الائنس کریٹ کرنا تھا برطانیہ کے حکمرانوں کے ساتھ۔ لہٰذا آنے کے 5 دن بعد ان کو کوئین الزبتھ کے دربار میں پیش کیا گیا۔ وہاں پہ ان کے نیگوسیشن ہوئے، جو کچھ وہ پیش کر سکتے تھے دفاعی اعتبار سے، ملٹری الائنس کے طور سے انہوں نے اس کو پیش کیا۔ اس وقت کی جو ڈیلیگیشن جو تھا، اس کی جو قیادت کر رہے تھے، ان کا نام تھا عبد الوحید بن مسعود بن محمود النوری۔ یہ بادشاہ وقت موروکو المنصور کے ڈیلیگیشن کے ہیڈ تھے۔ یہ ایک سفیر یہاں پہ قائم کرنے کے لیے آئے تھے، اور انہوں نے یہاں پہ بات چیت شروع کی۔ اسٹریٹس آف لنڈن میں جب یہ ان کا موجودگی محسوس کی گئی تو یہاں کے لوگ بڑے متاثر ہوئے ان سے، اور وہ انہوں نے ان کو بہت ویلکم کیا۔
اس وقت کے رائٹر لکھتے ہیں کہ یہ لوگ they use beads in their prayers and they seem to be praying some saint. نیچرلی یہ مسلمان تھے تو ان کے رہنے سہنے کا انتظام، ان کو اٹھنے بیٹھنے کا انتظام مختلف تھا، جو کہ اس وقت کے حکمرانوں نے یہاں کی کل نسبت کی کہ ہدایت تھی کہ ان کو پوری سہولیات دی جائیں۔ مسلمان یہاں پہ 3 اشخاص جو ہیں بڑے یہاں پہ پاپولر ہیں اور مشہور ہیں، جنہوں نے مسلمانوں کے لیے بہت کام کیا۔ یہ تینوں کنورٹس تھے، کرسچینٹی سے اسلام میں داخل ہوئے، ریورٹ ہوئے رادر، اور یہ ان کے نام جو ہیں یہاں پر بڑے اچھی طرح یاد کیے جاتے ہیں۔ ان میں تھے لارڈ ہیڈلے، جو کہ بیرن تھے، آئرش پیرج ان کے پاس تھی، وہ پہلے مسلمان ہوئے۔ اس کے بعد عبداللہ کلیم، اس کے بعد مارمیڈیوک پکٹل۔ مارمیڈیوک پکٹل نے قرآن کی پوری ٹرانسلیشن کی ہے، جو کہ آج کل ایپس میں ترجمے کے طور سے، قرآنی ترجمے کے طور سے استعمال کی جاتی ہے، جسے میں خود پسند کرتا ہوں۔ لارڈ ہیڈلے جو تھے، ان کا جو اسلامک نیم انہوں نے رکھا تھا، ان کا نام تھا شیخ رحمۃ اللہ الفاروق۔ یہ 1885 میں پیدا ہوئے اور 1935 میں ان کا انتقال ہوا۔ تقریباً 80 سال انہوں نے عمر پائی، اور یہ مسلمان ہوئے 1913 میں۔ ان کی ایجوکیشن، علی ایجوکیشن کیمبرج میں ہوئی، اور انہوں نے ہیومینٹیز میں کنگس کالج میں تعلیم پائی، اور مڈل ٹیمپل کے ممبر تھے، جو لا کورٹس یہاں کہلائے جاتے ہیں۔ بڑے ایکٹیو لائف انہوں نے گزاری، بہت ٹریول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے اسلام کی بہت خدمت بھی کری۔ 1914 میں انہوں نے فرسٹ برٹش مسلم سوسائٹی یہاں بنائی، اور اسلام کی اویکننگ کے بارے میں آرٹیکلز لکھنے شروع کیے، کتابیں لکھنی شروع کی، اور سب سے ان کی کامیاب جو بک تھی وہ تھری گریٹ پروفٹس آف دا ورلڈ تھی۔ انہوں نے ماشاءاللہ سے حج بھی کیا۔ عبداللہ کلیم جو تھے، یہ ان کا اصلی نام ولیم ہنری کلیم تھا۔ یہ 1856 میں پیدا ہوئے، اور 1932 میں ان کا انتقال ہوا۔ انہوں نے اپنا مسلم نیم عبداللہ کلیم کے نام سے کیا۔ یہ لیورپول میں ان کی پیدائش تھی، یہ وہیں انہوں نے کام بہت کیا وہاں پہ، اور اسلام کی بہت خدمت کری۔ انہوں نے پہلی اسکول، پہلا مدرسہ اور پہلا آرفنیج بنایا لیورپول میں۔ ان کو فنڈ اس زمانے میں جو دیے گئے، جو ان کو ملے، وہ افغانستان کے ایک پرنس نصر اللہ خان تھے، انہوں نے ان کو فنڈنگ دی، اور انہوں نے یہاں پر ایک آرفنیج کھولا، جو کہ بچوں کو، خصوصاً بچوں کو اسلامی تعلیمات دیتا تھا، اور یہ غریب غربا کے بچوں کو، جو والدین اپنے بچوں کو افورڈ نہیں کر سکتے رکھنا، ان سے بچوں کو لے کر ان کو اسلامی تعلیم دیا کرتے تھے۔ ان کے ہاتھوں تقریباً 600 مسلمان انگلینڈ میں انہوں نے اسلام قبول کیا، اور باقاعدہ اسلامک سینٹر مدینہ ہاؤس کے نام سے اسے قیام کیا، جہاں پہ تمام 5 وقت کی نمازیں اور جمعے کا پورا اہتمام ہوتا تھا۔ مارمیڈیوک ولیم پکٹل، یا عمومی طور سے یہاں پہ مارمیڈیوک پکٹل کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ یہ 1875 میں پیدا ہوئے، اور 1936 میں ان کا انتقال ہوا۔ انہوں نے بھی بہت کارنامے کیے، انجام دیے۔ قرآن کی پہلی ٹرانسلیشن انہوں نے کی، جو میں نے پہلے ہی بتایا ہے کہ یہ ٹرانسلیشن جو ہے وہ آج کل بھی موبائل ایپس میں اور
میں اویلیبل ہے جس کو لوگ ڈاؤن لوڈ کر کے سنتے ہیں. محمدی پکٹل جو تھے یہ ریگولر ٹاکس ڈیلیور کیا کرتے تھے. اسلامک سوسائٹی، اسلامک لٹریری سوسائٹی انہوں نے بنائی تھی نوٹنگ ہل میں، ساؤتھ ویسٹ لنڈن میں، اور یہاں پر ریگولر جو تھے یہاں پہ ان کے لیکچرز ہوا کرتے تھے. یہ لوگوں کو اسلام کے بارے میں تبلیغ کیا کرتے تھے. ان تینوں حضرات نے، جس میں پکٹل، لارڈ ہیڈلے اور عبداللہ کلیم، انہوں نے اسلام کا یہاں بہت چرچا کیا، بہت محنت کی. اور اس سلسلے میں خصوصاً لارڈ ہیڈلے نے تو پہلی مسجد جسے شاہ جہاں ماسک کہا جاتا ہے، جو واکنگ ماسک کے نام سے بھی مشہور ہے، یہاں پہ اسٹیبلش کیا اسے. اور 1886 میں یہ مسجد قائم ہوئی. اس وقت کے جو مسلمان یہاں آتے تھے خصوصاً رہنے کے لیے یا کام کرنے کے لیے یا اپنے کسی بھی ادارے کی طرف سے یہاں آتے تھے. اس کو کہتے ہیں شاہ جہاں ماسک، مسجد شاہ جہاں. شاہ جہاں ماسک واکنگ ماسک ایک عمومی طور سے یہاں پہچانی جاتی ہے. اس کی کنسٹرکشن 1889 میں مکمل ہوئی اور اس کو بنانے والے تھے ہنگیرین برٹش اورینٹلسٹ گوٹلیب ولیم لیٹنر، اور اٹ واز پارٹلی فنڈیڈ بائی سلطان شاہ جہاں بیگم آف بھوپال. اس کے آرکیٹیکٹ تھے ولیم آئزیک چیمبرس، جنہوں نے اس کا ڈیزائن بنایا. بہت خوبصورت ڈیزائن ہے، آپ اس کو کلپ میں بھی دیکھیں گے اور انجوائے کریں گے. شاہ جہاں ماسک میں تقریباً وہ تمام پرومیننٹ مسلم جو یہاں آتے تھے، رہتے تھے، قائد اعظم علامہ اقبال اور اس کے علاوہ بہت سے نواب جو جب بھی انگلینڈ آتے تھے وہ اسی مسجد میں جا کے نماز ادا کیا کرتے تھے. ملکہ وکٹوریہ کے جو خاص خادم تھے، جو سیکرٹری جنہیں کہا جاتا تھا عبدالکریم، وہ بھی یہاں پر آ کے عبادت، نماز وغیرہ ادا کیا کرتے تھے. جب بھی ملکہ وکٹوریہ ونڈزر کاسل آتی تھی تو وہ یہاں وقت آ کے گزارا کرتے تھے. یہ ہے شاہ جہاں ماسک. 1886 میں یہ بنائی گئی تھی. یہ ڈسٹنس میں جو بلاک نظر آ رہا ہے یہ اس کی ریزیڈنس تھی، یہاں پہ ہے، ابھی بھی غالباً استعمال ہوتی ہے. اس مسجد میں اس وقت تو بند ہے کووڈ کی وجہ سے غالباً، لیکن یہ ماسک جو ہے لارڈ ہیڈلے کی مدد سے 1886 میں برطانیہ میں پہلی مساجد میں کاؤنٹ کی جاتی ہے. آخر پہلی مسجد تھی وہ لیورپول میں عبداللہ کلیم نے بنائی تھی، اور یہ ہے. اور اس کا یہ احاطہ ہے سارا. اس احاطے کے عقب میں دیکھیں، یہاں پہ یہ ہے جگہ جہاں آج کل نماز ادا کی جاتی ہے. یہ ایک فیکٹری تھی جو کہ بعد میں ایک ٹرسٹ بنایا گیا اور لوگوں نے چندہ اکٹھا کر کے، ڈونیشنز کر کے اس جگہ کو خرید لیا. فیکٹری یہاں سے چلی گئی اور اب یہ ہال جو ہیں یہ ریگولر نمازوں کے لیے اور جمعے کی نماز کے لیے استعمال ہوتے ہیں. پچھلے حصے میں عورتوں کا انتظام ہے اور فرنٹ حصے میں اس طرف جہاں سے سب آ رہے ہیں یہ ہے مردوں کا. اور الحمدللہ آج میں نے یہاں نماز پڑھی ہے، تیسرا جمعہ تھا آج. خوبصورت بڑے بڑے پرانے درخت یہاں پہ ہیں، اور یہ برطانیہ کی چند آثار ہیں جو مسلمانوں کے تعلق کا اظہار کر رہے ہیں برطانیہ سے. کتنا پرانا ہے یہ سلسلہ. اور اس کو کہتے ہیں شاہ جہاں ماسک، مسجد شاہ جہاں.
کا محراب